کل بس کے بیلا کے نزدیک ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک بس ہے الملت والوں کی، وہ جو ہے وہ برج کے اوپر سے، برج کے جو بیریئرز ہیں وہ بھی توڑ کے نیچے گری ہے، اور صبح 3:30 پہ، اور جس میں 41 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو جس وقت اطلاع ملی صبح سویرے، تو 40 منٹ کے اندر اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور ساری اتھارٹیز پہنچی ہیں اور انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ بس گرتے ہی آگ لگ گئی بس کو، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا اور لوگ جھلس کے فوت ہو گئے۔ 3 انجرڈ کو بچایا گیا اور ان کو جو ہے وہ لوکل ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ان کو پھر جو سیریسلی انجرڈ تھے کراچی روانہ کیا گیا، لیکن ان میں سے 3 تو انجرڈ ہیں، لیکن 40 پہلے ڈیتھ ہوئی تھیں اور ایک اور کی بعد میں 41 ڈیتھ ہوئیں۔ سیریس ایشو ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس پہ سیریس نوٹس لیا ہے، اور کچھ چیلنجز ہیں، کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے چیلنجز ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ڈرائیورز اور جو بس اونرز ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کی لاپرواہی ہے، نیگلیجنس ہے۔ تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو پریلیمنری انکوائری ڈپٹی کمشنر نے کی ہے، رپورٹ بھیجی ہے، تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جی وہ بس میں ایک چولہا جلا کے وہ کیا جا رہا تھا۔ اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سائبر اسپیس پہ کہ یہ اسی بس کی ہے یا کسی اور جو ہے وہ بس کی تصویر یا ویڈیو ہے۔ اور اس ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی جو کہ یہاں کا کلچر ہے کہ جی ڈیزل اور پیٹرول کے جیری کینز میں ڈال کے ان گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ایک دم آگ لگی ہے۔ لیکن وہ بھی جو پریلیمنری انکوائری ہے اس سے یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ گاڑی چونکہ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی، پل کے جو پولز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں گاڑیوں کو، ان میں ہٹ کیا ہے، اور تقریباً 21-22 جو ہے نا وہ جو کنکریٹ کے پولز ہیں ان کو توڑ کے اس کے بعد وہ نیچے جا کے کھائی میں گری ہے۔ تو چونکہ آئل ٹینک بھی اسی سائڈ پہ ہوتا ہے، تو کبھی چانس ہے کہ اس کے آئل ٹینک کو برسٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ ایف آئی آر میں جو مرحوم ڈرائیور ہے، جس کی غفلت سے جو ہے وہ ابھی پریلیمنری یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس پر اور کمپنی اونرز پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ جو یہ انکوائری انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے، اور جو ہے وہ اس بس کی جو سروس ہے اس سارے روٹ پرمٹ بھی ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کینسل کر دیا ہے۔ 2:30 بجے میں نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی تھی چیف سیکرٹری آفس میں، اور اس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ، تمام کمشنرز آن لائن، تمام ڈپٹیشنرز، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، ان کے آئی جی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ممبر موجود تھے۔ اور جو چیز سامنے آئی کہ خضدار سے کراچی تک کا جو سیکشن ہے، یا میرا خیال ہے ہب تک کا، اس میں موٹر وے پولیس کا جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے۔ کوئٹہ سے خضدار ہے، خضدار سے جو ہے وہ آگے تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈرائیورز لاپرواہی کرتے ہیں اور اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ڈیسیشن یہ لیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس سیکشن کی بھی کوریج دی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریکرز جو ہے وہ 2 سال پہلے لگائے گئے تھے، اور تمام گاڑیوں میں ٹریکرز تھے تاکہ ان کی اسپیڈ کو کنٹرول کیا جائے، 100 کلومیٹر این آور سے زیادہ ان کو چلنے نہ دیا جائے۔ 1 سال وہ چلے، اس کے بعد جو ہے وہ بس اونرز کی لاپرواہی اور کنجوسی کی وجہ سے انہوں نے پیمنٹس وغیرہ نہیں کی،
وہ افیکٹو نہیں رہے، ان کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ ٹریکنگ کمپنی کے مالک کے ساتھ بھی ہم نے آن لائن ڈسکشن کیا ہے۔ 12,000 روپے کا سالانہ پر گاڑی ایک خرچہ ہے جو کہ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ان کو لازم کیا گیا ہے کہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ، پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز یہ انشور کریں گے کہ فل فار یہ ٹریکرز تمام صوبے میں، جو خاص طور پر ان جو ہائی وے کے روٹس ہیں اس پہ جو ہے نا وہ پھر واپس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جائیں اور بسوں کی ٹریکنگ صحیح طریقے سے کی جا سکے۔ اور جو ہے وہ ایک JIT ماضی میں کمشنر نصیر آباد کی، جو ابھی کمشنر نصیر آباد ہیں، اس وقت سیکٹری ٹرانسپورٹ تھے، ان کی سربراہی میں جو ہے بنائی گئی تھی، اس کی ریکمنڈیشنز پہ کافی عمل ہوا ہے۔ اور جیسے ہمارے ملک میں ہے امپلیمنٹیشن تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، اس کو ہم ریوائیو کر کے اس کے تمام جو سفارشات ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم جو لائسنسنگ کا سسٹم ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کچھ شہروں میں کمپیوٹرائزڈ ہے، کچھ شہروں میں آپس میں کنیکٹڈ ہے، لیکن پورے صوبے بھر میں اور پورے ملک بھر میں کنیکٹیوٹی اس کی نہیں ہے۔ اور جو پوائنٹس سسٹم جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے کہ نہ صرف کوئی بھی ٹریفک کی وائلیشن ہو تو جرمانہ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، اگر ڈرائیونگ لائسنس کے پوائنٹ سسٹم ہوں، اگر ایک حد سے زیادہ وائلیشنز ہوں تو ڈرائیونگ لائسنس اگر کینسل کیا جائے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹونیس آتی ہے۔ ہم بلوچستان کی حد تک یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ فوری طور پر پورے صوبے میں اس طرح کی لائسنسنگ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سفارشات دیں، جو اس کی بجٹ ریکوائرڈ ہے وہ گورنمنٹ ان کو دے گی، تاکہ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنسز جو ہیں ان لوگوں کو ملیں جو کہ ڈرائیونگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور احتیاط سے گاڑیوں کو چلائیں۔